حضرت امام ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف 2 رکعت نوافل ہیں، تو کیا چیز چوز کرو گے، کس کا انتخاب کرو گے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں 2 رکعت نفل چوز کروں گا، ان کا انتخاب کروں گا، جنت چھوڑ دوں گا۔ کسی نے بڑی حیرانگی سے کہا حضور لوگ نفل پڑھ رہے ہیں جنت لینے کے لیے، روزے رکھ رہے ہیں جنت لینے کے لیے، ہر نیک کام کر رہے ہیں جنت لینے کے لیے، اور آپ جنت کے مقابلے میں 2 رکعت نفل کو اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے جنت میری مرضی ہے کہ مجھے جنت ملے، میری رضا ہے مجھے جنت ملے، میرا نفس کہتا ہے مجھے جنت ملے، اور نفل رب کا حکم ہے، مجھے اس لیے پسند ہے۔ نفل میں رب کی رضا ہے، نفل پڑھوں گا تو رب خوش ہوگا، جنت ملے گی تو میں خوش ہوں گا کہ مجھے جنت مل گئی ہے، نفل پڑھوں گا تو رب خوش ہوگا، اس لیے مجھے جنت کے مقابلے میں 2 رکعت نفل ملیں تو میں ان کا انتخاب کروں گا۔ اور پھر فرمانے لگے جنت تو اللہ نے بنائی ہی اپنے نبی کے غلاموں کے لیے ہے، جنت تو ہے ہی ان کے لیے، جنت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی بنائی ہے۔ ہمارے کچھ بندے اس طرح ہیں نا، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھے ہیں جناب، وہ پورا یہ جو ہوتا ہے نا 2 سجدوں کے درمیان وقفہ، اس کو کہا جاتا ہے جلسہ، وہ پورا جلسہ نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں اٹھتے ہیں، این ماڑا جانا ٹچ کیتا جو کرنٹ سی ہو رہی تھوڑی لات نو فٹافٹ چھڈ کے پھر وہ اگلے سجدے سے ٹوڑ کے نہیں۔ تو یہ جو آپ نے 2 سجدے کیے ہیں، یہ آپ نے صحیح طرح سے نہیں کیے۔ جو بندہ اس طرح کرتا ہے وہ آج سے اپنی اصلاح کر لے، ورنہ اس پہ جو ہے وہ نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب رکوع ہوتا ہے تو رکوع سے اٹھ کر جب تک کمر سیدھی نہیں کرنی تب تک سجدے میں نہیں جانا ہوتا۔ تو رکوع سے بندے بعض سیدھا اٹھتے نہیں، تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں، اسی ٹائم پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو بندہ رکوع اور سجدہ یعنی کہ نماز کے اندر جو بندہ چوری کرتا ہے وہ سب سے بدترین چور ہے۔ وہ دوسرا جو چور ہے مال کا، اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مال کا چور کسی بندے کا حق کھاتا ہے، نماز کا چور رب کا حق کھاتا ہے، کہ رب کا حق ہے اسے اچھے طریقے سے سجدہ کیا جائے، اسے اچھے طریقے سے رکوع کیا جائے۔ لیکن یہ بندہ نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا کسی بندے کو دیکھا اسی سپیڈ کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اسے یہ حدیث سنائی، فرمایا کہ جو بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، جو رکوع اور سجدے کا خیال نہیں کرتا، چوری کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز آسمانوں کی طرف جب جاتی ہے تو ظلمت میں بھری ہوئی ہوتی ہے، اس میں کوئی نور نہیں ہوتا، کوئی رحمت نہیں ہوتی، اور جب وہ آسمان پہ پہنچتی ہے تو آسمان بجائے اس کے کہ اسے خوش آمدید کہے، اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، وہ نماز اوپر نہیں جا سکتی، اور ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر وہ نماز اس پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، خوشبوؤں سے لبریز ہو کر آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اسے بڑی محبت کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ سرکار نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو اس طرح ہلایا، اور سردی کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، اس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، گر پڑے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، اس پہ گناہ باقی نہیں رہتے۔ فرمایا اس کے مثال اس طرح ہے جیسے اس کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہے جو ہر وقت چل رہی ہے، اور یہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہے تو پھر اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس بندے کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔